مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے بابری مسجد کی یاد میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ مسلم متحدہ محاذ کے صدر ایڈوکیٹ MZ صدیقی کی صدارت میں منعقدہ جلسے میں مولانا عظیم رضوی، محمد عابد علی اور ناصر خطیب نے شرکت کی۔ تمام مقررین نے اپنی تقریر کے ذریعے بابری مسجد کے مسئلے پر جاری تنازع کی تاریخی پہلوؤں سے لے کر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے تک کے سفر کی تفصیلی معلومات دی۔ عدالت کے فیصلے کو حق ملکیت کے نہیں بلکہ آستھا کی بنیاد پر اور ایک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے داخل کیے گئے ریویو پٹیشن کی بھرپور تائید کا اعلان کیا گیا۔ ساتھ ہی عدالت سے بھی اس معاملے میں غیر جانبدارانہ فیصلہ دینے کی مانگ کرتے ہوئے بابری مسجد کی بازیابی کی امید ظاہر کی گئی۔ اس کے علاوہ اس مسئلے پر جاری احتجاجی تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا جب تک کہ مسلمانوں کو مکمل انصاف نہیں مل جاتا۔ انصاف کے حصول کے لیے جمہوری طریقوں سے احتجاج کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث تمام ملزمین کو بھی جلد سے جلد کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ جلسے میں شہر کے مختلف مقامات سے کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ یہ حالت وہاں کیوں ہوئی؟ آج ہم بابری مسجد کیوں بول رہی ہے؟ بابری مسجد کو گرانے کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ مسلمان ہیں۔ میں نے پورے اس علاقے کا وہاں معائنہ کیا، جا کے دیکھا، پولیس ایکشن میں 1947 عیسوی میں سب سے زیادہ مسلمان UP، بہار، مدھیہ پردیش کے گئے۔ میں وہاں جا دیکھا مسجد کے اطراف میں، میں بولا کیا بات ہے؟ وہاں کے امام صاحب سے پوچھا، ایک درگاہ تھی، وہ متولی صاحب سے بھی ملا، میں جمعہ کی نماز بھی ادا کیا ہوا میں اس کے بازو کے مسجد میں بولا آخر یہاں گرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں نماز پڑھی نہیں جاتی تھی، 2-4 آدمی آتے تھے۔ میں بولا اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو صاحب بولے یہ جتنے بھی علاقہ دکھ رہا ہے یہ پہلے مسلمانوں کا تھا، مہاجرین بول کے وہ پاکستان چلے گئے اور ان کی یہ جائیداد سندھیوں کو ملی، اور یہ جتنے نظر آ رہے ہیں اطراف میں سندھی ہیں، اور یہ کارنامہ گرانے کا سندھیوں کا ہے۔ اگر آج مسلمان پاکستان نہیں جاتے یا جو بھی ہے، اگر 5 وقتہ نماز پڑھتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اور بابری مسجد جو ہے یقیناً جو ہے یہ قیامت تک مسجد باقی رہنے والی ہے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ مسجد جو ہے عمارت کا نام نہیں ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ کوئی آدمی اگر جو ہے مسجد کے سامنے اگر اس نے مسجد سے اونچا مکان بنایا تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ کوئی قباحت کی بات نہیں، اس لیے کہ مسجد اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ تحت الثری سے اوج ثریا تک وہ پوری جگہ مسجد کے مسجد رہنے والی ہے۔ تو عمارت کے ڈھہنے سے جو ہے وہ مسجد ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر مسجد کی بازیابی کے لیے جو ہے ہمیں شانہ بشانہ کرتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتے ہوئے احتجاج کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم کو اسلام کے نام پر بلایا جائے، آپ کو آواز دی جائے، ہم قربانیاں دیں گے تو بعد والوں کو راحتیں نصیب ہوں گی۔ جنتا کسی کو بھی کرٹیسائز کر سکتی ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا بنیادی حق ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ جب تک کانسٹیٹیوشن ہے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اور اس کا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ایسے ہی لوگ سطح میں آئیں گے اور اسی طرح سے ناانصافیاں بڑھتی جائیں گی۔ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہے فیصلہ لگ رہا ہے، اور یہ صرف میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے سابقہ ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں، جسٹس گانگولی، جسٹس ساونت اور جسٹس کاٹجو، انہوں نے کھلے عام اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 9 نومبر کے فیصلے نے اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اصل میں سپریم کورٹ نے اس چیپٹر کے مزید دروازے جو ہے تو کھول دیے ہیں، اور یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ بہرحال جو لوگ چپ رہیں گے، جو لوگ بولیں گے نہیں، ان کا انجام جو ہے تو یہی ہونے والا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا جج اگر کچھ کہتا ہے تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی جو ہے تو انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اس کو لالچ جو ہے تو دی جا سکتی ہے، انسان ہونے کے نتیجے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹس عزیزان گرامی، اور تمام ججز کے نام بھی جہاں جو تو ذکر ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو سمجھ سے پرے ہے۔ ٹائٹل سوٹ میں وہ صاحب جائیداد باہر اور جن کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ جو تو اندر،